سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قرآن حکیم کی آخری سورت سورہ الناس اور انسان اور بچہ زبانی بھی جانتے شاید سورت کو قرآن کی آخری سورت ہے اور اس طرح کے مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنی جامع اور اتنا سالڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیغام دیا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ پاک جن چیزوں کے عمل کے لیے ہمیں بتاتے رہے مثالوں سے اور خوف سے خوشخبریوں سے انعامات سے جنت سے دوزخ سے اس کا ایک نچوڑ ہے جو اس صورت میں پیش کیا ہے جیسے کہ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کو بیان فرمایا قل اعوذ برب الناس ملیک الناس الہ الناس 3 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ میں تمہارا رب ہوں میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میں ہی تمہارا معبود ہوں یہی 3 چیزیں انسان کو تسلیم کرنی ہے ماننی ہے اور پھر عملاً اس پر اپنی ساری زندگی گزارنی ہے جس نے یہ مان لیا کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے اور اس نے تعارف کرایا رب المومنین نہیں بلکہ رب الناس انسانوں کو جو ہے مخلوق کو تو ہے ہی سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے اور پالتا ہے اور اسی طرح مالک الناس کہ اللہ تمہارا مالک ہے اور تم اس کے غلام ہو عبد ہو اور تیسری چیز بتائی الہ کہ میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. جس نے
پوری زندگی میں ان 3 چیزوں پر پریکٹس کر لی تو وہ جنتی ہے. یہ اللہ پاک نے بتایا. 3 چیزیں ہیں صرف: اللہ کو رب ماننا، مالک ماننا اور الہ ماننا. پورا قرآن میں یہ پکا کہ جس نے بھی یہ 3 چیزیں پوری زندگی میں اتار لی، عمل کر لیا، وہ جنتی ہے اور اللہ سے راضی ہے. اس لیے پس ہے ہمارا رب سب سے پہلی چیز ہے. رازق خالق وہی ہے. بس اس پہ اس کو یقین ہو گیا تو کام بن. اب ہوتا کیا ہے کہ یہیں سب سے بڑا انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے. اور کہتا ہے رب ہمارا اللہ ہے، لیکن یقین نہیں کرتا. کیونکہ ساری بنیاد جو ہے ہماری اعمال کی، دعاؤں کی، قبولیت کی، وہ کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے. تو رب کہنے والے اور ہیں اور رب کو ماننے والے اور ہیں، اس پہ عمل کرنے والے لوگ. ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ یہ بس دینے والا، لیکن تھوڑا سا وقت پڑتا ہے تو کئی راستے متبادل تلاش کرتے ہیں جس میں حرام کے راستے کھل جاتے ہیں. عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن رزق انسان کا حرام ہو جاتا ہے. یہ کیسا رب مان اللہ پاک نے؟ نماز میں آیت پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو پھر رزق کیوں حرام ہے ہمارا؟ جو اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تیرا رزق جو ہے میں پیچھے دوڑاتا ہوں، اس نے دینا چاہا. یعنی تو آگے ہوتا ہے، روٹی تیرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، چاول روٹی گوشت سب جو میں تجھے دینا ہے پہنچتا ہے تجھ تک. لیکن ہم یہ نہیں کرتے، اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں اور کئی ہمارے رب بن جاتے ہیں، کئی وسائل بن جاتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کس طرح آ رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر کہ جتنا آنا ہے اتنا ہی آنا ہے. اللہ پاک نے لکھا ہے تقدیر میں کہ جتنا آنا ہے اتنا ہی آنا ہے، اور جو ہم ایکسٹرا لے رہے ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں، وہ چھوڑ جانا ہے کیونکہ دوسروں کا ہم نے جمع کیا ہے. اگر خود اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے رزق کو ہم سمجھتے کہ یہ وسیلہ ہمارا حلال سے جو بھی آ گیا، 5 آ گیا، 10 آ گیا، یہ میرا ہے. حرام سے کمند ڈال کر اس پہ ہم نے اس کو 30 بنا لیا، اگر جھوٹ سے، فراڈ سے، حرام راستے سے آ گیا، رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آ گیا. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے 5 ہی پاؤنڈ ہماری قسمت میں، باقی 25-30 آ گئے، حرام بھی کمایا، اپنے ایمان کو بھی ضائع کیا، آخرت کے بھی دوزخ کما لیا، اور پھر جو پیسہ کمایا وہیں چھوڑ دیا، جس کا تھا اس کے پاس پہنچ گیا. دیکھ رہے ہیں دنیا صبح شام یہ کام ہوتا ہے. بینک بھرے ہوتے ہیں، تجوریاں بھری ہوتی ہیں، اور لفظ زبان پہ بہت بڑا پریشانی ہے یار، کچھ نہیں بن رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا یار، پتہ نہیں کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب جس نے مجھے مان لیا. ہم ماننے پہ یہ ہے کہ الحمدللہ اسباب اختیار کیے اللہ نے، دکان دے دی، کاروبار دے دیا، ٹیکسی دے دی، نوکری دے دی، کسی کے پاس کام کرنے کو وقت دے دیا، الحمدللہ اس میں سے آپ 50 آ رہے ہیں، بس شکر اللہ کا. سچ کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے. اب ادھر سے یار ہمارے تو گاڑی نہیں ہے، ہمارے تو مکان ایک ہے، یار ہماری بچی کی شادی نہیں ہے، یار دیکھو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم تو عمرے پہ نہیں جا سکتے، یار فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، یار میرے 4 بچے ہیں، میں گزارا کیسے کروں گا. اور یہ ہے سارے بس اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پورے قرآن میں اللہ ختم میں یہ سمجھا ہے کامیاب ہونا ہے تو رب کس کو مانو؟
ورنہ یہ نماز شماز تو اب جھٹکی کے مار پتہ نہیں چلے گا کہیں کدھر، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ امام شافعی کتنے بڑے بزرگ ہیں، کیسا مقام ہے ان کا، ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا کون سا مقام ہے، کیا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں ہمارے لوگوں کا، تو مجھے تو بخشش جو ہوئی ہے اس سے ہوئی ہے کہ جس کا مجھے تصور نہیں تھا۔ کس چیز سے؟ کہتے ایک درود پڑھتا تھا رات کو، اللہ نے اس سے بخشش کر دی۔ زندگی انسان سمجھے ضائع کر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں قسم خدا، کیوں دوسروں کے لیے اتنے مصیبتیں لیتے ہو؟ کوئی پوچھنے آئے گا قبر میں آپ کو، مٹی ڈالنے بھی نہیں آتا، کتبہ رکھنے بھی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں قبرستان سنے پڑے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان کے ماں باپ چاچے نانے والے کتنی دفعہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، کتنی دفعہ گئے ہیں، وہاں نہیں گئے تو کتنا مہلت ملتی کہ بخش، دن رات گزر گئی، بیوی گزر گئی، بچہ گزر گیا، کدھر گزر گیا، بس آہستہ آہستہ یار بارش ہے یا ٹھنڈ ہے یا ادھر سے بخش دیتے ہیں۔ حالانکہ قبر پہ جائے سلام کریں تو مردہ سنتا ہے، جواب بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتا ہے، میرا بیٹا آ گیا، میرے لیے تحفہ لایا۔ باقی جو قبرستان کے مردے ہیں وہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا تو ملنے والا آ گیا، کچھ بڑھ کے جائے گا، ہمارا جو ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں کیسے تھے، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا۔ ایسی بے وفا زندگی ہے دوستو، یہ 4 ٹکے کے پیچھے، اس پہ سب سے پہلے اللہ پاک نے قل اعوذ برب الناس۔ اگر تو نے کامیاب ہونا ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں، نماز نہیں تجھے کامیاب کرے گی، حج نہیں کرے گا، اعمال نہیں کریں گے، کچھ سب سے پہلے اللہ پہ یہ اعتبار کر کہ جو اللہ دے گا اس پہ گزارا کرنا ہے، اس کا ساتھ نہیں بیٹا ایسی مجھے پالا یہ بھی پل جائے گا، میں نے اس کا کیا کروں، یہ 5 بچے اللہ نے دیے، یہ بھی پل جائیں گے جی، یہ سوشل سیکورٹی پہ اگر ہم کہہ دیں گے نا ہمارا یہ ہے تو اس میں ایک میں تو نہیں کیوں کروں جب ہے ہی نہیں، میرے تو ہے ہی 50 لے رہا ہوں، 50 لکھوں گا، 30 کیسے لکھ دوں اس پر؟ یار کیا فرق پڑتا ہے، یہاں اس ملک میں سب چلتا ہے، یہ سب اگینسٹ ہو رہی ہے نا باتیں، آئے گا کیا زیادہ سے زیادہ 10 پاؤنڈ زیادہ آ جائیں گے، بہت اس پہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں، 10 پاؤنڈ زیادہ آ گئے جیب میں رکھ لیں، اعوذ باللہ صلی اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹائٹل پہلا ہے انسان کے لیے کہ یہاں مار کھاتا ہے جس نے اپنے رب کو رب نہ مانا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی قسم، قسم کھاتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی، رب کعبہ کی قسم، اتنی بڑی قسم آپ لے لیں اللہ کی، اور جب وہ کہنا بھائی 5 پاؤنڈ دیے، اس پہ یقین کر لینا، نہیں اسی پہ کھا لے، برکت ہوگی، نہ یار پاگل ہے، ہم اتنی چیزیں، ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ خرچے نہیں پورے ہوتے، جس سے پوچھو نا، کام چل رہے تھے، خرچے نہیں پورے ہوتے، بھائی اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خرچے کیوں پورے سمجھ آتا؟ ایسا کیا بات ہے؟ تمہارا نیا پیٹ ہے، کوئی تندور اندر لگا ہوا کہ بھائی فل ہی نہیں ہو رہا، اندر سے کوئی چیز ابھی تک جائے نہیں، ہضم نہیں، مشکل سے ایک کھانا کھایا جاتا ہے، سوپ کا ایک تھوڑا سا چمچہ گلاس کا پیا جاتا ہے آدمی کو، وہی ہضم ہو جائے بہت ہے، وہی ہضم نہیں ہوتا، ایسیڈیٹی ہوگی، کسی کو کچھ ہو گیا، کوئی نہیں کھو رہا ہے، کوئی فلاں کھا رہا ہے، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ درویشو وہ فقیرو، صاحب کہتے تھے کہانی نہیں ہے، درد کی باتیں ہیں، اور شکر کرو اللہ نے ایسی مجلسیں دیتا ہے، زندگی ملتی ہیں ایسی باتوں سے، خدا کی یہ کہانی نہیں کر رہا، زندگی ملتی انسان کو یہ باتوں سے، بچو حرام سے، سب سے بری خطرناک چیز یہ رزق، بہت ہی ایک میرے بڑے الحمدللہ محسن انسان تھے دوست، زندگی میں ایک لمبا ساتھ رہا، ان کا ٹائٹل یہ تھا یہ عاشق رسول، نام آتا تھا سرکار کا تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو نکلتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے ہر سال مسجد نبی میں، بڑی عبادت گزار، بہت عزت احترام، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، دیکھیں آپ میں بتاؤں ایسے پیٹ پکڑا ہے، اتنا بڑا پیٹ ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ایک معمولی سا جیسے سادہ سا کمرہ ہے، اس میں جس طرح ہوتے ہیں نا سرائے سمجھتے ہیں، چرپائیں بچھی ہوتی ہیں، اس طرف اللہ اتنا بڑا آدمی، یہ کیا مقام ہے؟ کیوں
وہ پیٹ دکھائے نا مجھے کہ اس میں حرام جاتا ہے نا، ختم کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ اور عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بہت سی عبادتیں ان سے سیکھی، بہت دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، خیر ہر میرے دعا کے لیے تو میرے دوست تھا، تو میری عادت ہے، میں ہر فعل کے بعد ہر انسان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے متفقین ہیں جو میرے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں، جو ذکر چلے گئے، ان کو بھی دعا میں پوری کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، بھولتا کسی کو نہیں۔ بچپن سے وہ ساتھی جس نے میری کوئی دینوی مدد بھی کی ہو اور دنیاوی مدد بھی کی ہو، اس کو بھی بخشتا ہوں میں، یہ میری عادت ہے، آپ بھی عادت ڈالیں۔ خیر بہت بڑا جس طرح آپ ذکر کریں گے سب کو جائے گا، ماں باپ تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ جنہوں نے مجھے قلم دے دیا تھا، میں بیٹھا تھا کلاس کے اندر، میرا قلم ٹوٹ گیا، مجھے پتا تھا آگے چھتر پڑیں گے، ٹیچر آئے گا مارے گا، وہ زندگی تو وہی ہوتی ہے آدمی کی، اس وقت میری کیا حالت ہے مجھے بتائے، کون بچاتا، پسینہ چھوٹ رہا ہے، اس میں کیا بات ہے، میں کہا یار میرا پینٹ ٹوٹ گیا، میں آپ کو دوسرا دے دیتا ہوں، میں اس کو کیسے بھول جاؤں، انہیں کو بھولنا چاہیے، ہر مصیبت میں جو آدمی ساتھ کھڑا ہے میں اس کو کیسے بھول جاؤں، زندگی بھر انسان بھول سکتا ہوں، اگر کوئی باحیا انسان ہے، بے حیا تو آدمی یہی کرو تو یہی بھول جاتا ہے، یہی بھول جاتا ہے، سامنے بیٹھا تب بھی بکواس کرتا رہتا ہے، ذکر میں آتا ہے پھر بھی اس نے فضول باتیں کرنی، وہ تو بے حیا انسان کی زندگی تو نہیں ہے، باحیا کا اصول ہے کہ انسان اتنی بھی اسے احسان کر دے، یہ بھی احسان ہے کہ آپ پانی پلا رہے ہیں، یہ احسان ہے، اس کا بدل ملے گا جنت میں، یہ آپ کو بتا دوں، اور خدمت کا موقع دے لوگوں کو تاکہ اس کی جنت بنے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، میں اکثر کرتا ہوں، کوئی میں خدمت کرنا پیچھے ہٹ جاتا ہوں، ہاں مزاج نہیں ہے میرا اس وقت، لیکن مجبوراً مجھے پھر گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے، ہاں دل نہیں کر رہا، بھئی اگر میں سے گاڑی میں بیٹھا اس کا ثواب ضائع جائے گا، دل کو بالکل نہیں کر رہا، طبیعت سخت خراب ہے، گاڑی اس کو ثواب پہنچ جائے، ہنسنے کی بات نہیں، بہت سیریس بات ہے، ہاں یہ زندگی ہے دوست، آج ہنستے ہو تو کل دکھایا نا میں نے پکچر، آگ جلائے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ ہنسنا کیسے ہوتا تھا ان باتوں پر، اور زندگی کیسے بنتی ہے، یہ لطیفے نہیں سنا، یہ حقیقت، اس کو مذاق نہ سمجھا کرو، جن کو یہاں مذاق لگتا ہے میری مجلس میں نہ آئے، لطیفے والی بہت سی باتیں ہمارے آگے بیٹھے، یہ بہت درد والی بات ہے، ہنسنے کی مسکراہٹوں کی محفل نہیں ہے، مذاق کی محفل نہیں ہے، اگر کوئی بات مذاقن بھی کی جائے وہ بھی عبرتن ہوتی ہے انسان کے لیے، دانت نکالنے کے نہیں ہوئے گا نا، احساس ہی نہیں ہے ہمارے میں، جہاں آئے کیا کرنے کچھ پتہ، وجہ کیا ہے حرام، یہ سب کیفیتیں حرام کی ہیں، نہ مجلس کا خیال، نہ شیخ کی باتوں کا خیال، نہ اللہ کے نام کا خیال، نہ کسی چیز کا خیال، ہنسے جا رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، ادھر سوچے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے حرام، اس سے جو بچی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلا سبق ہے مومن کے لیے، پہلا سبق سب سے پہلے اپنی زندگی میں انسان حلال کو قائم کرے، اور اس میں دشواری ہیں، مصیبتیں، وہ حرام کا پتہ چل جاتا ہے، عبادت میں پتہ چلتا ہے اس شخص کی، اس کے ذکر میں پتہ چل جائے گا، اس کو قرآن کی تلاوت میں، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے پتہ چل جائے گا یہ حرام کھا رہا ہے، حقیقت ہے، بہت فرق ایک دم نظر انسان کی شکلوں پہ نظر آ جاتا ہے کہ حرام کھو رہا ہے، اس کی رزق میں حلال نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس تو بہت مشکل ہے ایسی حالت میں جانا، الحمدللہ وہ تو بس اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قلوب کو دیکھتے ہیں کتنے گندے قلب ہیں، لیکن باحیا لوگ ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، طنز نہیں کرتے کسی کو، کہ جو انسان کاش نصیحتوں سے سمجھ جائے، ورنہ وہ تو صاحب بصیرت ہے، ان کو پتہ ہے دل کس کے سیاہ ہے، کوئلے بنے ہوئے گنتی رکھیں، اللہ ان کو بصیرت دیتے ہیں اللہ والوں، لیکن باحیا ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ایسے مضمون پیش کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ اگر ان میں کوئی ذرا بھی احساس جاگ جائے اور سچی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اب وہاں دانت نکالنے لگے وہ تو سمن بکن پہنچ جائے، کان بھی بند ہے، منہ بھی بند ہے، سب کچھ فارغ، تو یہ ہے سب سے بڑی چیز، اللہ کو اللہ، یہ ہے ماننا۔ دوسری کیا چیز بتایا اللہ نے، خدا اعوذ بربک ناس ملک الناس، یہ تفسیر نہیں میں کر رہا تو اس میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، یہ مضمون بتا رہا ہوں، جو بزرگوں سے سنا ہے وہ کچھ پڑھا ہے، مالک
ایک کتا ہے، اس کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کا کتا ہے، کیا ریلیشن ہے دونوں کا؟ آپ جا رہے ہیں، مالک کے ساتھ کتا جا رہا ہے، ذرا ڈھیلا ہوگا آپ کی ٹانگ کاٹ دے گا کتا جو ہو، لیکن مالک کے ساتھ جا رہا ہے، مزہ کچھ کیا نہیں کیا، پاؤں میں لوٹنے لگے گا. دیتا ہے کیا ہے؟ ایک روٹی. ایک روٹی دیتا ہے. اگلا اتنی دور بھی ہے نا، میں اکثر دیکھتا ہوں باہر پلاٹ بڑے تماشے دیکھتا ہوں. ایک فضا سے مجھے کتا اس لیے بہت پسند ہے کہ وفادار ہے، وفا کا کمال ہے اس میں، وفا کا کمال ہے. دل کرتا ہے اس کو دیکھ کے اس کی حرکتیں، پھر تجزیہ کرتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یہ کتا اچھا ہے، لیکن حقیقت میں کتا بلندی نظر آتا ہے مجھ سے، تو یہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے تو اس سے بلند ہے. یہ تو کتے سے بھی گیا شخص. ایک روٹی دیتا ہے، ایک آواز مارتا ہے، ایسا بھاگتا آتا ہے اس کو قدموں میں لوٹنے لگتا ہے. اس کو ایک روٹی کا حیا ہے کہ مالک، یہ میرا مالک مجھے روٹی دیتا ہے. ہمارا مالک ہمیں کیا کچھ دیتا ہے؟ آنکھ ہی بند کر دے گی میری، کیا کر سکتا ہوں؟ ہاتھ ہی بند ہو جائے، سانس ہی بند ہو جائے، کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں صبح شام بالکل ٹھیک تھا جی، ہسپتال چلے گئے. وہ تو مالک ہے جس کو چاہے جو کر دے. اور پھر ایسا مالک نہیں ہے کہ صرف ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے، نہیں، اس کے تو احسان با کمال احسان ہے انسان پر، انگنت احسان ہے. احسان کے کوئی حد ہی کوئی نہیں. سمندر لیں آپ، درخت جتنے ہیں ان کو لے آئیں اور اس کے احسانات گننا شروع کر دیں تو احسان یہ ختم ہو جائیں گے. احسان ختم نہیں ہو سکتے بندے پہ جو احسان. اندر کی آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ زندگی کے سسٹم ہمارے کیسے چل رہے ہیں، کس طرح ایک نس چلتی ہے، نس سے پھر کس طرح خون نکلتا ہے، خون سے پھر اس میں کیا ڈالا جاتا ہے، وٹامن کدھر سے جاتا ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ کتنا کنٹرول کرتا ہے. یہ سسٹم جو ہے سارا اگر آدمی دیکھے تو سمجھے اوہ میری تو آنکھ گئی، میرا کان گیا، میرا ہاتھ گیا. آدمی اس کو رن کرتے دیکھ نہیں سکتا اس سسٹم کو. جس نے میڈیکل پڑھا ہے آپ ان سے پوچھیں، بالاجی جنہوں نے پڑھی ہے، یہ کیا حوصلہ چاہیے، یہ کتنی عجیب چیز ہے. اللہ اکبر. مالک کا یہ کام ہوتا ہے، وہ کہے صبح آؤ میں سجدہ کرو، اور غلام کا کام ہو کہ جائے سیکھتا ایسی ہم نہیں آتے. مالک کو حکم دے، غلام کی مجال ہے کہ نہ مانے؟ تو ہم مانتے ہیں اللہ کو مالک. جب اس کو اصل مالک ہی نہیں مانتے، ڈرامے باز بس فتنے پیدا کرنے کے لیے بس اللہ کے حوالے دیتے ہیں. نہیں، حقیقت میں نہیں. تو تو حقیقت بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے مالک مانو، اور اب مالک مانو کیسے؟ تم میرے غلام بنو گے. غلاموں والا شیب اختیار کرو. غلام بالکل مالک حقیقی وہ جتنے اوپر چلانے والے ان کو کچھ نہ سمجھو، ان کی آرڈر کچھ نہیں. آرڈر کس کا ہے؟ اس مالک کا ہے. اگر ایک آدمی آپ کو غلط آرڈر دے رہا ہے آپ اس کو نہیں مانیں گے بالکل بھی. کیوں؟ مالک تو وہ ہے، تیرے حکم سے ہم کام کریں. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہیں کامیابی کے راستے دوستو. یہ تجزیہ کرتے رہو نا اپنے میری باتوں کا، ذرا گریبان میں منہ ڈال کے سوچتے رہو کہ میں ہوں ایسا یہ نہیں ہوں، تب بات بنے گی نا. جب تک اپنے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑیں گے. کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ اللہ ملتا ہے جب نفس ذلیل ہو جائے. اور نفس ذلیل کہاں ہوتا ہے؟ جب شیخ کی صحبت میں بیٹھے اور کوئی اس نفس کو ڈالنے والا نہیں ہے، سب اونچا کرنے والے ہیں. کیا بات ہے جناب، آپ کو تو کمال ہو گیا یار. آپ آ گئے تو رونق لگی مسجد میں یار. ماشاء اللہ یار بڑے نمازی ہیں بھائی. دیکھنا تو نمازی کو دیکھو، ماشاء اللہ کیا عبادت ہے، کیا شکل دیکھو، کیا نور تمہارا. آج بھی لیکن جہاں نفس مرتا نہیں، ذلیل کیا جاتا ہے نفس کو. اچھا خاصا وہاں سب شیخ کی صحبت میں ذلیل ہوتا ہے. حضرت مولانا قادری کی بات چاہتی ہے کہ دیکھیں ہم جاتے تھے حضرت کے پاس تو ہماری مجال نہیں تھی کہ شیخ کی یہ بڑے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. حضرت فضل قشیر رحمۃ اللہ کے خلیفہ میرے شیخ حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ کس طرح بتا رہے ہیں، اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم صاف چٹا اور چمکدار فیشن کر کے اپنے شیخ کے پاس جائیں. زمین گوارا نہیں کرتا تھا. شیخ کے پاس جا رہے ہیں،
ایسے نچلے حصے کے حساب سے ہم جاتے تھے فقیران شکل کے اندر. ایک دن کہتا مجھے کیا ہوا، نفس آیا، میں نے دھلے ہوئے صاف چمکدار کپڑے پہن لیے، اور جب مجلس میں گیا، وہ کس کی مجلس تھی؟ حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کی، آج سے 100 سال سے بھی پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. کیا درویش ہوں گے وہ. جنگل بیابان ہے، ٹیلے ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، یہ چٹائیں ہیں، ایئر کنڈیشن تھی، تپتی دھوپ ہے، دریا بہ رہا ہے، اور جب سخت دھوپ ہو اور دریا نزدیک ہونا، آپ نہیں جانتے ہم تمہارے ہیں، تو ڈبل ہو جاتی ہے گرمی. اس کی وائبریشن جو ہوتی ہے نا دریا کے پانی کی، وہ ڈائریکٹ آتی ہے پھر انسانوں پر. ایک حبس ہوتا ہے اس وقت گرمی کا زبردست دوپہر کے وقت. کیا ہوتا تھا وہاں بیٹھ کر؟ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا. کون سا؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں، مطلب ذکر کرتے تھے اللہ. تو حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس دن سفید کپڑے پہن لیے، تو ہم اندر تھے اس وقت. تو حضرت نے دیکھا، کہتے ہیں چلو بھائی آج یہاں نہیں کرتے، ذرا دوسری جگہ بیٹھ کر ذکر کریں. پوری جماعت کو اٹھا لیا. اب سمجھ نہیں آ رہا وجہ کیا ہے. اٹھا کے چلتے چلتے کیچڑ تھی نا، ایسی جگہ بٹھایا کہ جہاں مجھے کیچڑ میں بیٹھنا پڑے. یہاں بیٹھ جاؤ. اب میری جگہ بالکل ٹھک سے کیچڑ کے اندر. کہتے اس وقت میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کہ تم نے اپنے نفس کا کہنا مانا. سبحان اللہ. وہ پہچاننے والے بھی تھے نا کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے، شیخ کہہ رہے یہ مجھ پر آ رہی ہے، پہچانتے تھے. یہ نہیں اس کو کہا جا رہا ہے دیکھو چتر پہنے تیرے، دیکھو تو یہ کرتے ہیں نا. یہ ہے اصل میں جو اپنے انسان اصلاح چاہتا ہے. اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ مجلس شیخ میں ہوتی ہے. وہاں دین ملتا ہے. وہاں منہ لٹک جاتے ہیں آدمی، اندر سے نکال دیتا ہے سب گند. وہ نہیں دیکھتا لحاظ ویاز کہ چندہ اسے لینا، اور یہ بہت امیر ہے، اس کے بعد میں گاڑی، اور یہ پیسے دے گا، اس کو یہ کرے گا. وہاں نہیں چلتا. کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کو انسان کا پتر بنانا ہے. اور جب پتر بنے گا اس کا نفس اندر سے نکالا جائے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک کیا بنو؟ غلام بنو. ہم ہیں یہ تو آپ اپنا اپنے فیصلے ہوں گے، کیونکہ یہاں تو بتایا جائے نا اگر آپ آئے اس لیے ہیں، میں بھی یہاں اس لیے بیٹھا ہوں. یہ چند زندگی سانس ہے، اس میں اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. غلطی ہو جاتی انسان سے، پھر نیا سفر شروع ہو جائے. اللہ کو رب مانیں گے، کبھی حرام نہیں کریں گے، بھوکے مر جائیں گے. بھوکے تو مرنے نہیں دے گا وہ، یہ تو خدشہ ہے نا. آگے بتاؤں گا نا بات آپ کو جو ذہن میں آ رہی بات ہے. تو اب تیسری چیز کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ہم سارے، تو ختم جب کرتے ہیں قرآن کس پڑھتے ہیں اس کو نا، اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس. یہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ابھی سجدے کیے ہم مانتے ہیں. اللہ کہتا نہیں، مجھ سے زیادہ سجدے تو اپنے نفس کو کرتا ہے. سب سے زیادہ سجدے تو کس کو کرتا ہے؟ نفس. سیلف کی باتیں مانتے ہیں ساری. خواہشات کے تو چنگڑے میں چلتا ہے. خواہشات تو یہ کنٹرول کرتی ہیں. میں کہتا عرب ہو گیا. یہاں کچھ جملہ دے رہا ہوں آپ کو جو اپنے شیخ سے سنا تھا. سبحان اللہ، بہت بہترین جملہ سنے. حضرت فرماتے ہیں کہ عبدیت، غلامیت کیا ہے؟ عبدیت سبحان اللہ. فرماتے ہیں عبدیت اپنی خواہشات کو فنا کر دینا کرنا. جس نے اپنی خواہشات کو فنا کر دیا، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش سے دبا دیا کہ اللہ چاہتا یہ ہے اور میں چاہتا یہ ہوں، میں تو میں ہی ہوں، میری کیا طاقت، رب رب ہے، رب کی بات مانو. تو پھر ہوتا ہے وہ سجدہ کس کو؟ الہ. اس مقام پہ آ کے اللہ کو مانتے ہیں یہ میرا معبود ہے، اسی کا سجدہ کیا ہے. ورنہ روز قیامت میں جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے کئی خدا ہوں گے. کوئی انسانوں کی شکل میں ہوگا، اس کو خدا میں یار اللہ کے واسطے یار میرے کوئی خدا ہوگا، کوئی خدا ہوگا، اس کے ہزاروں خدا. لے ہم تو ان کو کہتے ہیں اتنے بوتے ہیں، اتنے بوتے ہیں، اتنے بوتے ہیں. ایک سجدہ کر کے، یہ سجدہ کر کسے رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں اپنی خواہش کو سجدہ کر رہے ہیں یا اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ بڑا ڈیپ ہے یہ مذہب. غور سے دیکھیں اللہ کے سامنے ان کے حساب دینے ہیں، ہم نے حساب دینا ہے. سجدہ خالص ہو تو کس کی عبادت ہو؟ اللہ کی. جب خالص ہوگی جس میں کوئی خواہش شامل نہیں ہوگی کسی قسم کی. چندہ دے رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے، مسجد کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی خواہش، کوئی شہرت ہو جائے، کچھ بھی بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، اس کا سمجھنا چاہیے، اس کا رزلٹ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ہمیں تعریف ہونی چاہیے، اس کا ہمیں فلاں ہونا چاہیے. پوری زندگی کا شمار جو ہوا کس پہ؟ خواہشات پہ چلتا ہے. وہاں کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ.
جو کچھ بھی چاہیے اللہ کے لیے، للہ للہ، ہمیں کیا ضرورت، پتھر سمجھے سب دنیا کو، کس کے لیے؟ بڑے جی ہم فلاں کام کر رہے ہیں، ہم سوشل کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فلاں کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کو پتا ہے جو یہ تو کام کر رہا ہے، استغفر اللہ، یہ کیسے پتا ہے لوگوں کو؟ اس آدمی کو کیسے پتا چل گیا؟ تو تو نے بتایا ہوگا تو اس کو پتا چلے گا نا. آج وہ کہاں گیا یا فلاں جگہ گیا جی سوشل کام کرتے ہیں, وہ چندے اکٹھا کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. کتنے خطرے کی بات ہے. یا آپ یہ جو آج فاؤنڈیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے نا, یہ چندے کے کام جو ہم کرتے ہیں, اللہ توفیق دے انسان کو, بہت اونچا کام ہے, لیکن بھائی ذرا دھیان سے کام کرو. بس اتنے میں کہوں گا سلسلے کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور کتنا مخلوق کے لیے ہو رہا ہے, یہ بات سوچنا نہیں ہوتا ہے. اپنی موت کو سامنے رکھو. یہ 3 سوال ہوں گے ہمارے سے. تم نے مجھے اپنا رب مانا تھا, تو مجھے مالک مانتا تھا, تو میری عبادت کرتا تھا. اللہ رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. اچھا اب اس میں دیکھیں یہ کون کام خراب کرتا ہے. ہم تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. چیز کیا خراب ہوتی ہے؟ کون چیز؟ اللہ نے 3 چیزیں بتائی اسی آیت کا. مختصر سارا اللہ نے قرآن دیا ہے. یہ 3 ہیں چیزیں جو تمہیں برباد کرتی ہیں, جو رب نہیں ماننے دیتی, جو مالک نہیں ماننے دیتی, اور جو الہ نہیں ماننے. کون سی پہلی چیز؟ اللہ, شیطان, جن, انسان. یہ ان شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے, 3 چیزوں کی پناہ مانگ رہے آدمی اس میں. ان شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ تمہیں مجھے رب نہ ماننے دیں گی, مجھے مالک نہ ماننے دیں گی. جب بھی تم ماننے کی کوشش کرے گا یہ 3 چیزیں چلیں گی. وہ کیسے بتایا؟ طریقے بتایا. ان شر الوسواس, ان کے پاس ایک ہتھیار ہے جس سے تم پہ حملہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وساوس, تھاٹس, رائے, اس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل کنسنٹریشنز. تینوں کرتے ہیں. شیطان بھی کرتا ہے, جنات بھی کرتے ہیں, اور کون کرتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو نبی نے پوچھا کہ تم نماز پڑھی؟ کہتا نہیں جی. 2 رکعت پڑھو. مسجد میں نماز پڑھی, نماز پڑھ لی. تو فرمایا تم نے پناہ مانگی؟ کس سے؟ آپ نے 3 چیزیں نام کہتے. شیطان کا سمجھتا ہے جن کا جی انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں یہ بھی شیطان ہے. انداز تینوں کے بھکانے کے مختلف ہیں. خیال رکھیں. وہ چل یار جڑا بہت اچھا خاصا حلال کمائی کر رہے ہیں, وہ یار کیا مصیبت ڈالی تم نے تیرا بزنس. میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں یار, کنسلٹ کر رہے ہیں اس کو. میں بتاتا ہوں یار تو یہ دیکھ ترقی ہوگی فلاں, دیکھ دیا اس کو. یہ کون ہے؟ انسانی شیطان ہے. 3 وساوس, اس تینوں کا نام ایک دیکھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا. یہ نہیں کہ چھپا کے نہیں رکھی لا چیزیں. اگر کوئی نیک انسان ہونا چاہتا ہے تو اس آیت سے پوری اپنے پروٹیکشن کر سکتا ہے مکمل طور پہ. ایک جن جو ہے جو شیطان ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ تو جناب اندر چلتا ہے. اس سے حدیث میں آتا ہے کہ خون کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. اس نے تو پورا معاملہ کیا ہے, اور کیا دماغ اور آپ کے دل کو کنٹرول کر لیتا ہے پورا مکمل. اب اس پہ حدیث سے بہت ہے. 3 جن چڑھ گیا. چڑھنے کو ہم کہتے ہیں, اصل جن تو وہ چڑھا ہوا ہے جو چڑھتا نہیں ہے بلکہ انسان کو جن بناتا ہے. یہ جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں, اس غلط کام انسان سے کرتے ہیں. ایک تھا جادو کرنے والا, دکھایا جاتا ایسا کیسا, تعجب کریں گے کیسا جادو کرے. ہر چیز کو آبزرو کرنا پڑتا ہے نا دنیا میں رہنے کے لیے, ورنہ باتیں کیسے پتہ چلیں. ٹیچر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا کسی چیز کو پریکٹیکل جب دیکھے نا کسی چیز کو تو کام نہیں رہتا. جادو تو دیکھو, جادو کیسے کرتے, دیکھو جادو. اور کیا کہتا ہے شاہ صاحب ہے, کیا ہے جادو. ایسی اس نے بچھائی ہوئی ہے, چادر سے اڑی ہوئی ہے, اور ایک دھواں سے لگایا ہوا ہے. ادھر کیا ہے, ایک پنجرا سے بنک ہے, اس میں الو بند ہے. دیکھیں جادو ہو رہا ہے. ادھر خون پڑا ہے, ادھر خون پڑا ہے. کہتا ہے یہ الو کا خون ہے, یہ خنزیر کا خون ہے. ان خون کو ساتھ میں قابو کرتا ہوں,
اور پرکٹ کر کے دکھا رہے لوگ پھنسا کے کہ دیکھیں میں کس طریقے سے ان کے اوپر جادو پھینکتا ہوں. انسان کیسی خطرناک دنیا ہے، آپ یہ دیکھیں. اب اس کا الہ کون ہے، مالک کون ہے، اور جو اس کے پاس جاتے ہیں ان کا الہ کون ہے مجھے بتائیں. اور کون، آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہاں جانے کے لیے. عورتیں بے شمار، عورتوں کو تو حد ہی کوئی نہیں نا تقیانوسی کرنے کے. تو ان کے تو الہ بہت ہی ہیں. ایک صرف ایک وحد لا شریک لہ. کوئی جادو نہیں چل سکتا، کوئی حساب نہیں ہو سکتا. یقین جس کا اللہ پر ہوگا تو کوئی چیز اس کو زر نہیں پہنچا سکتی. کوئی چیز کو زر نہیں پہنچا سکتی. جو واحد اللہ، انہیں کو زر پہنچاتے ہیں. یہ جنات، یہ شیطان انہی کو زر پہنچا سکتے ہیں جو اللہ کو الہ نہیں مانتے. جس نے اللہ کو الہ مانا، واللہ باللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی آ جائے وہ ہل نہیں سکتی. اسی وقت ہوا تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو جادو کر رہے ہیں پر زور لگا، بتا رہا ہوں آپ. قرآن پڑھا تو اس کو جادو فیل ہو گیا. کہتا بند کر قرآن. کہتے ہیں تیرے قرآن نے میرے جادو کو ختم کر دیا. کچھ قرآن اللہ کی، یہ میں پریکٹیکلی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. تو وہ تو کہانی کچھ سے کرتے ہیں نا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کیونکہ ہم نے الہ نہیں ماننا، اس کو مالک نہیں ماننا، اس کو تو اللہ کہتا ہے میں ان کے پیچھے لگاتا ہوں تاکہ یہ اور ذلیل ہوں اور جائیں یہ جادوگروں کے پاس، اور جائیں یہ پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس، رگڑے نکالیں ان کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ مانو مجھے تو الہ. ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جن کے ہزاروں خدا ہوں، ان کا یقین نہ ہو اللہ پر. اگر رزق نہیں مل رہا تو وجہ ہے اس کی نہیں ملنے کی. مالک حقیقی دینے والے، ہم نے اس سے مانگا ہی نہیں. ہم تو مانگتے کسی اور سے. اس سے مانگ کے دیکھیں آپ. اور اس نے ٹائم دیے مانگنے کے، اسپیشل ٹائم دیے ہوئے الحمدللہ کہ تو 3 بجے آ جاؤ میرے پاس. اس وقت میں بالکل تیار ہوتا ہوں اور آوازیں مار رہی ہیں میری پوری رحمت، آؤ جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا. اور ہم 3 بجے جاتے ہیں. جادو کا وقت کہاں، قبرستان کھود رہے ہیں، اس میں تازیوں لگا رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا پکچریں لگا رہے ہیں، اور اس میں فلاں کر رہے ہیں، اور اس پہ یقین کر رہے ہیں. یہ دین ہے ہمارا. 3 چیزیں. من شر الوسواس الخناس. ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا راز کھولا اس صورت پر. دیکھیں آپ، سوچیں. میں بند کرتا ہوں اس مضمون کو بہت جلدی. ہے تو بہت لمبا مضمون لیکن مختصر ہے الحمدللہ. صوفی حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں جو ان میں سے کمی ہے اللہ اس کو دور فرما دے. ڈائریکٹ اس حدیث اس میں بتا دیا کہ بھائی کوئی عمل تمہارے کام نہیں آئیں گے. 3 چیزوں کا ازما لو. عبادات ان 3 کے محتاج ہیں، یاد رکھیں. سجدے ان چیز کے محتاج ہیں. قرآن چیز کے محتاج ہیں. اگر یہ 3 چیزیں پکی ہیں تو وہ پتہ چلے گا کیا ہے. اور اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر وقت صبح سے شام تک کہ رب کس کو مانتا ہوں، مالک کون ہے میرا. ہر وقت ہوگا ٹیسٹ آپ سے. الہ کون ہے میرا. مضبوط کرو دل کو. کیسے کریں؟ من شر الوسواس الخناس. ابن عباس کہتے ہیں کہ اسی کے اندر علاج بتایا. ابن عباس پتہ کون ہے آپ کو؟ مفسر قرآن. کس سے پڑھا؟ دارالعلوم، کسی دارالعلوم میں، دارالعلوم دیوبند میں، یا کسی اور دارالعلوم میں، ندوہ میں؟ نہیں. ان کا دارالعلوم کون تھا؟ مدینہ منورہ. اور ٹیچر کون تھے؟ شیخ الحدیث کون تھے؟ سبحان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے شیخ الحدیث تھے. بٹھا کے پڑھاتے تھے، قرآن کی آیت سکھاتے تھے. ابن عباس ان سے تو بہت محبت کرتے تھے. ان کے چاچا کے بیٹے تھے. قرآن کے علم صحابہ مانتے تھے. علماء کرام بیٹھے ہیں بتائیں گے. میں تو کیا بتاؤں. وہ بتا رہے ہیں آپ اس پہ یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ جو کرے گا ہاتھ کھڑا کرے پہلے. جو سن رہے ہیں وہ بھی، عورتیں اور مرد بھی. جو میں کہا کروں تو وہ بھی یہی کام کیا کریں. یہ پردہ ہے آپ میری مجلس میں انشاءاللہ. غائب ہیں لیکن ہیں حاضر سارے. سب ہاتھ اٹھائیں اس طرح، بولا بھی اس طرح کریں. روز قیامت میں آپ کے ہاتھ اٹھے جائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کس کی تفسیر کا حوالہ دیا میں نے آپ کو؟ ابن عباس کی. اٹھا کے دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آئے گی. کہتے ہیں یہ پورا قرآن آ گیا، اللہ نے سب کچھ بتا دیا. اب تم قرآن ختم کر چکے ہو، اس آیت پہ غور کر لو کہ وہ آیت تمہاری اس قرآن کے بعد تمہاری زندگی بدلی نہیں بدلی. روز ایک قرآن ختم کرتے ہو، ہر 3 مہینے میں قرآن ختم کرتے ہو. اس آیت پہ آ کے سوچو کہ اس قرآن نے تمہاری زندگی کو بدلا یا نہیں بدلا. تمہارا مالک ہوا، تمہارا الہ ہوا، مالک بنا لیا تم نے. نہیں بنایا تو آؤ پھر علاج کرو. ان شبد وسواس یہ ہوتا کیسے ہے وہ بتا رہے ہیں.
کہتے تینوں جو کام کرتے ہیں کس چیز سے کرتے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار ہے، وساوس. ابن عباس بتاتے ہیں اس وساوس کا ہتھیار کیا ہے؟ ذکر اللہ. ابن عباس بتا رہے ہیں، میں نے سنا ہے اس کے علاج کہ اگر تم مالک کو مالک سمجھنا چاہتے ہو، رب کو رب بنانا چاہتے ہو، الہ ایک رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے اللہ کا ذکر میں اپنے آپ کو فنا کرو. جس نے بھائی اور حدیث سنا رہا ہوں، جس نے ذکر نہیں کیا اس نے اپنے ساری زندگی کے اعمالوں کو غارت کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. یہ حدیث کا مفہوم ہے، بتا رہا ہوں بھائی. یہ ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ پیری مریدی نہیں میں کرتا ہوں. یہ باتیں ہیں کہ ہم میں ایمان ہی نہیں آئے، ہم مسلمان ہی نہیں بنے ابھی تک. اور جو چیز بنانے والی ہے وہ تو ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے. اب اس میں حدیث سناؤں آپ کو، سرکار سن کے آپ حیران ہو جائے. واقعات سناؤں صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے واقعات. اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کر، تیرے جسم میں شیطان دوڑ ہے، کیا کروں؟ ذکر کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. معمولی چیز سمجھا ہم نے ذکر کو؟ بتائیں کتنی اہم چیز ہے کہ پوری زندگی کی سارا قرآن کا نچوڑ رکھا ہے کہ جتنے اعمال تمہارے ہوں گے وہ کس پر؟ ان تین. اور یہ ٹھیک ہو نہیں سکتا، تم کبھی کوئی انسان مان ہی نہیں سکتا، ان وساوس سے نہیں نکل سکتا جب تک وساوس کو انسان ختم نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اندر گھسی ہوئی ہیں ہمارے اڈے بنائے ہوئے لوگوں نے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ بھاگتے ہیں نکل کے اندر باہر کی طرف. کہتے ہیں ان کا حساب ایسا ہے کہ جہاں ذکر ہوگا اللہ کا یہ تینوں بھاگ جائیں گے. شیطان بھی بھاگتا ہے، انسان بھی بھاگتا ہے، اور جن بھی بھاگتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی من شر الوسواس الخناس، پناہ لے اس کی، اللہ کا ذکر کر. سارے قرآن میں اللہ نے جو ذکر کی بات کہی یہاں ختم کی ہے کہ تو نہیں بن سکے گا، اللہ کا نہیں بن سکے گا، مسلمان نہیں بن سکے جب تک اپنے آپ کو ذاکر نہیں بنائے گا. تو میرے بھائیو، یہ اب ہم خود تجزیہ کر لیں کہ ہم کس حال میں ہیں، کتنے ہمارے خدا ہیں، کہاں ہمارے سجدے ہیں، کتنے ہمارے مالک ہیں. اپنے آپ سے ہم دھوکہ کرتے رہیں گے تو دھوکہ کرتے رہو، کس کون آگے ہمیں بتائے گا. یہی چیزیں ہیں، چھوٹی کچی پکی محفلیں ہیں جو انسان کو زندہ کرتی ہیں اور احساس دلاتے رہتا اللہ پاک کہ اپنے آپ کو دیکھو کیوں دھوکے میں جا رہے ہو. رب وہ کہ اللہ کے دیے روزی پہ، حلال روزی پہ قائم ہو جائے، حرام پہ طرف جائے. مالک وہ جو احکامات خدا بندی نے دیے ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول، اوپر سے لے کے جسم سے لے کے سارا اتباع رسول. شکل صورت پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا حکم فرمایا، شکل کیسی بناؤں، صورت کیسی بناؤں، اخلاق کیسی بناؤں، معاشرہ کیسے بناؤں، کہاں کہاں جو حکم آ رہا ہے اپنے مالک کے حکم پہ چلتے چلے جاؤ. بے شک اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، فائدہ نہیں. مالک کس حکم ہے؟ کس کا؟ مالک. ہم کون ہیں؟ غلام ہیں. اوبیڈینس مکمل طور پر. یہ نہیں یہاں ایسے کر لیا، وہاں سے کر لیا، داڑھی اپنی مرضی سے رکھ لی، جسم اپنی مرضی سے کر لیا، فلاں اپنی مرضی سے کر لیا. بالکل ہر چیز اللہ نے بتائی ہے، مالک ہے. ہر ڈیوٹی ہمیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر اور باطن سارا کا سارا اس کے حکم کے مطابق. تب ہم کہیں گے کہ یہ مالک مانتا ہے اپنا. الہ سوائے اللہ کی ذات سے کسی سے انسان نہیں مانگتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے اس کو، نہ مانگتا ہے کسی سے، اور نہ کوئی اپنی خواہشات کی زندگی پہ چلتا ہے. خواہشیں جتنی بھی آ جائیں الحمدللہ پرواہ نہیں. تابع کس کی ہوگی؟ اللہ کی خواہش. جو اللہ چاہے گا اسی کو چلے گا. تب جا کے ان چیزوں اور ان چیزوں کو پانے کے لیے ان چیزوں کو برباد کے تین دشمن ہیں، جن، شیطان اور انسان. ان تینوں کو قابو کرنے کے لیے کثرت ذکر ہے. سیدھے مختصر سارا پیغام ہے اللہ دوست. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو اب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مطالعہ کریں اور غور سے دیکھیں اور تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.